اور اللہ کا گھر جو بنائے تو پیارے نبی فرمایا من بنا مسجد للہ تعالی، حدیث ہے، مشہور حدیث ہے کہ جس نے مسجد بنائی اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ اب خلیفہ ہارون رشید کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے، خلیفہ ہارون رشید کا نام سنا، حدیث سنی تو اس نے کہا کیوں نہ ہو میں وقت کا بادشاہ ہوں، اکیلا ہی مسجد بناؤں گا تاکہ اس کی جگہ مجھے ہمیشہ والے گھر، ہمیشہ والا گھر، جب جہاں سے کوئی نکالے گا نہیں، نکلے گا نہیں، بوڑھا نہیں ہوگا، جنت ہمیشہ والے گھر میں کیوں نہ محل بناؤں، ادھر رہ کر بنانا ہے، بعد میں نہیں 40ویں ساتے کول سے آپ کا محل نہیں بننے لگا، ادھر بنانا ہے آپ نے خود بقلم، خود میں نے بھی، آپ نے بھی، کوئی نہیں یہ نعت خانات پڑھ کے آپ کو بخشوا دیں گے، جھوٹی باتیں، آپ کے عمل سے بات ہوگی، عمل سے۔ خلیفہ ہارون رشید نے اکیلے نے گھر پورا مسجد بڑی پیاری بنا دی اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر جب تکمیل مسجد مکمل ہوئی خواب میں خلیفہ ہارون رشید جنت میں گھوم رہے ہیں، چلتے چلتے بڑا محل اوپر لکھا خلیفہ ہارون رشید کا محل، محل دیکھا دل خوش ہوا، جب واپس نکلا سامنے ایک اور بہت بڑا محل، اب اس سامنے والے محل کے اوپر کیا نام لکھا تھا؟ مزدور عبدالستار بغدادی۔ بڑا حیران ہوا، بادشاہ کا محل بالکل عین اس کے سامنے مزدور کا گھر، یہ تو عجب بات ہے، بادشاہی سوچ تھی نا، یہ عجب بات ہے، بادشاہ کا محل بالکل سامنے مزدور تھا، کیونکہ ادھر جو امیر ہو جاتا ہے وہ صرف بیریا ٹاؤن DHA میں جاتا ہے، ادھر غریب مزدور نظر نہیں آتے، ادھر نظر آتے ہیں، ادھر ٹینشن ہوتی ہے، ہاں جی ادھر نظر ہی نہیں آتے، سارے امیر ہی ہوتے ہیں، سارے کول سارا کچھ ہوتا ہے، ٹینشن ختم، ہاں جی سامنے بادشاہ کے محل، مزدور عبدالستار کا، اب اندر گھسنے لگا مزدور عبدالستار کے محل میں، تو فرشتوں نے کہا ٹھہرو، ادھر سٹیٹس جنت میں جیسا آپ کا ہے ویسے ہی اس کا ہے، سن رہے ہو نا میری بات، بادشاہ ہوئیں گا دنیا وچ، خلیفہ ہوئیں گا دنیا وچ، جنت میں جس طرح کا مقام محل تیرا ہے، سٹیٹس ہے، اسی طرح کا مزدور عبدالستار بغدادی کا ہے، اس کی اجازت کے بغیر انٹر سنو۔ یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ آنکھ کھل گئی، اور بادشاہ نے صبح ہوتے ہی اعلان کروایا ڈھونڈو بھائی بغداد میں مزدور عبدالستار کون ہے، جب ڈھونڈ کر لائے بادشاہ نے کہا تو میرے برابر کا، تو میرے مقابلے میں محل بنوا لیا جنت میں نے تو بہت بڑا اللہ کا گھر مسجد بنائی ہے، تو اس کے بدلے میں مجھے جنت میں محل ملا ہے، تو نے کیا بنایا کہ وہاں تیرا محل میرے محل کے سامنے مزدور عبدالستار اوپر لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، مزدور آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، جب یہ آپ کی مسجد بن رہی تھی میں ادھر سے گزرتا، میرے دل میں بھی آتا کاش میرے پاس کچھ رقم ہو، میں اس مسجد کو دوں، اس اللہ کے گھر کو دوں، اللہ مجھے اس کے بدلے جنت میں گھر دے گا، میرے دل میں روز خیال آتا، مگر دیہڑی نہیں لگتی تھی جیسے آج کل مزدوروں کی نہیں لگ رہی، حالات بڑے خراب ہیں، دیہڑی نہیں لگ رہی، ایک دن لگ گئی سرکار، پھر اس دیہڑی میں سے میں نے پیسے نکال کے 2 اینٹیں خرید لیں، اور گزرتے گزرتے جو اینٹیں پڑی ہوئی تھی نا مسجد کی تعمیر کی، اس میں نے رکھ دی چپ کر کے، بس یہ کام میں نے کیا زندگی میں، اور کوئی کام۔ خلیفے نے کہا تیری 2 اینٹیں میرے محل کے برابر لے آئیں، تو پاس بیٹھے ہوئے ایک عالم دین نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے مسجد چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی بنائی اللہ اس کا جنت میں محل بنائے گا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ تو بھئی غریب نے 2 اینٹیں دی ہیں، بادشاہ کی مسجد پوری کے برابر ہے، بھئی غریب نے اپنی حیثیت سے دینا۔ مقصد کیا تھا حدیث کا کہ تھوڑا سا بھی مسجد کے آباد ہونے میں حصہ ڈلتا ہے تو اس نے ایسا ہی کیا کہ اس نے پوری مسجد بنائی ہے، تو اس کا اللہ نے کہا ہے، نبی نے فرمایا کہ اس کا گھر جنت میں، اپنا گھر ادھر رہ کر بنوا
مرنے کے بعد نہیں بننے لگا بھائی، ابھی ادھر رہ کر بنوانا ہے۔